میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، تہجد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ آج کل کی راتیں ہمارے لیے بہت ہی قیمتی راتیں ہیں، کیونکہ لمبی راتیں ہیں۔ ان راتوں کو ہم اپنے لیے قیمتی بنائیں۔ تہجد کے وقت میں انسان اٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے مناجات کرے، اپنے اللہ کے سامنے روئے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور تہجد کے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے اللہ رب العزت خود اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے جو رزق مانگے میں اس کو رزق دوں، جو مجھ سے بیٹا بیٹی مانگے میں اس کو بیٹا بیٹی دوں، جو مجھ سے اپنی بیماری کی شفا مانگے میں اس کو شفا دوں، جو مجھ سے رزق کے مسئلے حل کروانا چاہے میں اس کے رزق کے مسئلے حل کروں۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے رات کی آخری پہر میں اعلان فرما رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت میں اور آپ خراٹے مار کے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اللہ کے سامنے اٹھ کے اپنی مناجات پیش کرنی چاہیے۔ اور ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے کس طرح مناجات پیش کرتے تھے۔ فرماتے تھے، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رات ہو گئی، سارے بادشاہ سو گئے، ان کے محلوں کو تالے لگ گئے، نگران ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ان بادشاہوں تک رسائی اب ممکن نہیں ہے۔ تو ایسا بادشاہ ہے کہ جس کا دن کو بھی محل کھلا ہے، رات کو بھی کھلا ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اے اللہ ایک تیرا غلام اپنے گناہوں کی کالک لے کے تیرے در پہ آ گیا ہے۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو اس لیے معاف فرما کیونکہ تو گناہوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ تو میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس طرح سے وہ اپنی حاجات پیش کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی حاجات، اپنی مناجات اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کے پیش کرنی چاہیے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک بزرگ کئی سالوں سے بیت اللہ شریف طواف کرنے کے لیے، بیت اللہ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے کہ آواز لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ آواز آئی، لا لبیک، لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ وہ بزرگ بڑے پریشان ہوئے، ساتھ ایک نوجوان بھی طواف کر رہا تھا۔ اس نے کہا، بزرگوں کیا آپ کو آواز آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی مجھے آواز آئی ہے۔ فرمایا، جب بھی آتا ہوں میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ جب بھی میں آ کے لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرتا ہوں تو مجھے یہ آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا، کیوں آپ کب سے آ رہے ہیں؟ تو اس نے بزرگ نے جواب دیا، میں 40 سال سے اس گھر میں آ رہا ہوں، اور میں جب بھی آواز لگاتا ہوں تو آواز آتی ہے، لا لبیک لا لبیک۔ تو اس نوجوان نے کہا، پھر آپ 40 سال سے آ رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کیا فرمایا، بیٹا اس گھر کے علاوہ کوئی اور در ہی تو نہیں ہے نا؟ اس کے علاوہ کوئی اور در ہے تو بتاؤ جہاں میں جاؤں اور اپنے دکھڑے پیش کروں۔ اس کے علاوہ کوئی اور گھر ہی تو نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور در ہی نہیں جہاں جائیں۔ کوئی بات نہیں، میں تب تک آتا رہوں گا جب تک میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، کبھی تو وہ میری حاضری کو قبول کرے گا۔ ابھی یہ بزرگوں نے کہا اور بیٹھے اور اتنا روئے، کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں سے آواز لگائی، آواز آئی کہ جا میرے بندے، میں نے تیرا یہ حج بھی قبول کیا اور تیرے پچھلے 40 حج بھی میں نے قبول کر دیے ہیں۔ اللہ کے سامنے آئیں تو صحیح، ہم اللہ کے سامنے آ کے اپنی مناجات پیش تو کریں۔ ہمارے اللہ کیوں نہیں ہمیں معاف فرمائیں گے؟ اللہ ہمارا ہاتھ کیوں نہیں پکڑیں گے؟ اللہ ضرور ہمیں پکڑ کر کے سیدھی راہ پہ چلائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بزرگ عورت گزری ہے، ایک دفعہ ان کے گھر چور آیا، اس نے آ کے گھر کو گھر کے اندر تلاش شروع کر دی کہ کچھ نہ کچھ مل جائے۔ جب ان کے گھر سے اس کو کچھ بھی نہ ملا، خالی ہاتھ جانے لگا، تو ان کو جاگ ہو گئی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کو۔ تو فرمایا، میرے بیٹے بتاؤ تمہیں کچھ ملا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ فرمایا، میرے پاس ایک خزانہ ہے، آؤ میں تمہیں دیتی ہوں۔ وہ نوجوان آیا، فرمایا، اب تم کیا کرو؟
2 رکعت نماز نفل پڑھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، میں تمہارے لیے کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ تو اس چور نے، نوجوان نے سمجھا بوڑھی عورت اکیلی ہے، اس نے شاید کہیں کچھ چھپایا ہوا ہوگا جو مجھے ابھی نکال کے دے دے گی۔ اللہ اکبر، اس نے وضو کیا، مصلی گرایا اور اللہ اکبر کی۔ اس نے آگے اللہ اکبر کی اور پیچھے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ، یہ پہلے تجھ فقیرنی کے گھر آیا ہوا تھا، میں فقیرنی کے گھر تھا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا اور یہ خالی ہاتھ جا رہا تھا۔ اے اللہ، اب یہ بادشاہوں کے بادشاہ کے بارگاہ میں آ گیا ہے، یہ اس کے در پہ آ کے کھڑا ہے، یا اللہ اس کو خالی نہ بھیجنا۔ فرمایا جب اس چور نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سلام پھیرا تو اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت نور ایمان عطا فرما دیا تھا۔ ہم اپنے اللہ کے سامنے آئیں تو صحیح، ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنی مناجات پیش تو کریں، ہم اپنے اللہ کے سامنے آتے ہی نہیں ہیں۔ ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے دوڑ دوڑ کے اپنے مسئلے پیش کر رہے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے۔ جہاں سے مسئلے حل ہونے ہیں اس کے سامنے ایک دفعہ بھی نہیں بیٹھے، آنکھوں میں آنسو لے کے اسے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل فرما۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی